تو غصہ نہیں کرنا ہے. بعض دفعہ بچے غصہ دلا دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں جو اکھاڑے میں اپنے سامنے والے کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان کون ہے کہ وہ شخص ہے انما الشدید الذی یملک نفسہ، کہ وہ آدمی جو ہے آدمی اپنے آپ پر کنٹرول رکھ لے عند الغضبی، غصے کے وقت. اگر آدمی کو غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے. بادشاہ ظفر کا آخری مغل بادشاہ کا شعر ہے، ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا خواہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، کتنا ہی عقل مند شخص ہو، اس کو آدمی نہ جانیے گا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. یعنی جب آپ کو تیش آ رہا ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ کو اللہ کا خوف نہ ہو. غصہ آ رہا ہے تو کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھاؤ، آسانی پیدا کرو، اور جب غصہ آئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ پڑھاتے سامنے والا رزلٹ شو نہیں کرتا، غصہ آنا آٹومیٹک ہے، تب کیا فرمایا خاموش ہو جاؤ. غصہ آ رہا ہے تو آپ کیا کریں، خاموش ہو جائیں. بیٹھے ہوئے تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہوئے تو چلنے لگ جائیں، بیٹھ جائیں، اپنی حالت بدل لیں، پانی پی لیں، غصے کو کنٹرول کر لیں. ورنہ آپ یقین کریے جو لوگ غصیلے ہوتے ہیں، جو لوگ غصہ کرتے ہیں وہ جیتے بھی بہت کم ہیں. ڈپریشن اور جناب ٹینشن، کبھی ہارٹ فیل ہو جائے، کبھی بلڈ پریشر بڑھ جائے، کبھی شوگر جو ہے وہ انکریز ہو جائے، اتنا زیادہ ٹینشن. یہ بلڈ پریشر، یہ شوگر، یہ خاموش موت ہے. آپ کو شوگر ہو جاتی ہے تو ذرا سا پاؤں کا زخم بھی آپ کی موت کا سبب بن سکتا ہے. ہمارے اوپر ایک صاحب رہتے تھے، ان کو شوگر ہوئی، پاؤں میں ذرا سا جو ہے وہ چلتے پھرتے میں زخم آیا، زخم بڑھتا شروع ہو گیا، ٹانگ میں چلا گیا، ٹانگ سے جو ہے وہ ٹانگ کٹ گئی، اس کے بعد اوپر آ گیا، تھوڑے دنوں بعد انتقال ہو گیا. ذرا سا کنکر بھی موت کا سبب بن جاتا ہے کہ شوگر ہو. اور شوگر ہوتی کیوں ہے، غصے میں رہیں گے آپ. یہ بلڈ پریشر، یہ بھی خاموش موت ہے. آپ چاہ رہے ہیں اپنا علاج کروانا، مگر یہ آپ کو علاج کرانے نہیں دے گا، ہائی ہو یا لو ہو. آپ چاہ رہے ہیں اپنے اندر آپ امپرومنٹ لے کر آنا، صحت مند ہونا چاہ رہے ہیں، بلڈ پریشر ہے تو یہ آپ کو سیدھا نہیں ہونے دے گا کبھی. یہ شوگر، یہ بلڈ پریشر، یہ ساری بیماریاں جو ہے وہ غصے اور ڈپریشن اور ٹینشن انہی چیزوں سے آتی. تو کوشش کریں غصے پہ قابو رکھیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہ تم کو جو ہے وہ غصہ آئے تو پھر کیا کرو، خاموش ہو جاؤ. آپ اپنی حالت بدل لیجیے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں کیونکہ غصہ آتا ہے. دیکھیے غصہ کرنا، جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، آئنسٹائن کا جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے میرے خیال میں ادھر بھی لگا ہوا ہے، اسے کیا کہا کہ جو ویک ہوتے ہیں، ویک پیپل کیا کرتے ہیں، وہ بدلہ لیتے ہیں. اسٹرانگ پیپل کیا کرتے ہیں، اسٹرانگ پیپل فارگیو، معاف کر دیتے ہیں. اور جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں نا، انٹیلیجنٹ پیپل کیا کرتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. اچھا معاف کرنے میں اور اگنور کرنے میں فرق کیا ہے؟ معاف کرنے میں آپ کے دل میں رہ جاتا ہے مگر معاف کر دیا آپ نے، اور انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں نا وہ دل میں بھی نہیں رکھتے، اگنور کر دیتے ہیں. اگنور کرنے سے ہوتا ہے کہ نہ دل میں رہتا ہے، نہ ٹینشن ہوتی ہے، نہ اس کے، اور میں نے آپ کو بتایا کتنے فائدے ہوتے ہیں. اگنور کرنے میں اور معاف کرنے میں یہ فرق ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے اور اس کو اپنے دل سے بھی نکال دیتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں بات رہ نہیں پاتی، اور جب اس کے دل میں بات نہیں رہتی تو اس کے اثرات، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے. ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا یہ پھونکنے سے اور یہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، الفاظوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تشریف رکھیے. تشریف رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری محفل میں کون گدھا آ گیا، ہماری محفل میں کون گدھا آ گیا جس کو اس بات کی بھی تمیز نہیں ہے. تو وہ صاحب ایک دم لال پیلے ہو گئے کہ آپ نے مجھ جیسے پڑھے لکھے آدمی کو گدھا کہہ دیا، میں کہاں اور گدھا کہاں. تو انہوں نے کہا دیکھو الفاظ کا اثر ہے کہ آپ گدھے کا لفظ جو ہے اس سے آپ جو ہے وہ لال پیلے نیلے ہو گئے، تو اس گدھے کے اندر اتنا امپیکٹ ہے تو اچھے الفاظوں میں کتنا امپیکٹ ہوگا. جب آپ کے دل میں کوئی بات رہ جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، آپ کی طبیعت کے اوپر گزرتا ہے اس کا امپیکٹ. اور جب آپ مقابلہ لیتے تو آپ کے اندر آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، جب آگ لگی ہوئی ہے تو وہ آپ کے اعصاب تک کو کمزور کر رہی ہوتی ہے، آپ کی باڈی کو ویک کر رہی ہوتی ہے. آپ بدلہ لے سکے نہ لے سکے اپنا ضرور نقصان کر دیتا ہے. اور جو معاف کر دیتے ہیں وہ دل میں رکھے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بات ان کو کھٹکتی رہتی ہے، پریشان کرتی رہتی ہے، یار اس نے تو یہ کیا تھا. اور جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ دونوں سے نکال دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہتر رکھتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں، وہ آگے کی دیکھتے ہیں، وہ آگے کی سوچتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آئندہ اگلے 10 سالوں میں مجھے کوئی کام پڑ جائے، آئندہ 10 سالوں کے اندر ہو سکتا ہے مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، یہ مجھے معاف کر دے.